تو اس کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مت ماری اس کی، اور یہ ایسی گفتگو کرتا رہا جب ہم اس کی جیل میں تھے۔ یہ سعودی عرب کے بادشاہ نے یہ گھڑی تمہیں سڑک بنانے کے لیے دی تھی؟ تحفہ جو آدمی دیتا ہے وہ تو عزت کے لیے ہوتا ہے، اور اگر اسے پتا چلے، اور ہوا بھی ایسے ہی کہ دبئی میں جب اس نے بھیجا وہ فرا گوگی کو کہ جا کے یہ گھڑی بیچ کے آؤ دبئی میں، وہ جب وہاں پہ بیچنے کے لیے گئی تو وہاں سے کنفرمیشن کے لیے انہوں نے فون کیا سعودی عرب کے ولی عہد کو کہ جی یہ گھڑی آپ نے بڑی اسپیشل ہم سے بنوائی تھی، تو یہ گھڑی کہیں چوری تو نہیں ہوگی، یہ تو بازار میں بک رہی ہے۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ جس کو دی تھی وہ اس نے رکھنے کی بجائے جو ہے اس کو بیچنے کے لیے بھیج دی۔ تو جب ہم اس کی جیل میں تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کہا کرتا تھا کہ جی جیل میں تمام قیدیوں کو ایک طرح سے رکھنا چاہیے، وہاں پہ کسی کو سہولت نہیں ملنی چاہیے۔ میرے خلاف جب اس نے ایک بڑا جھوٹا گھٹیا مقدمہ بنایا، مجھے گاڑی میں جاتے ہوئے موٹر وے سے گرفتار کر لیا، رات تھانے میں کسی نے میرے ساتھ بات تک نہیں کی، اور اگلے دن جب صبح عدالت میں پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ جو توڑا ہے ہیروئن کا 15-20 کلو کا، یہ آپ کی گاڑی سے برآمد ہوا ہے، اور اس کی جو سزا ہے، اس کی سزا جو ہے وہ سزائے موت ہے۔ یعنی اب ان کو اپنے کرتوت یاد نہیں ہے، جب اب یہ چیخیں مارتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ وہ ہو گیا۔ وہ بدبختوں، جب تمہارے پاس اقتدار تھا تو تم کیا کرتے رہے ہو؟ لوگوں کے خلاف جھوٹے کیپٹل پنشمنٹ کے مقدمے بناتے رہے ہو، تم سزائے موت دلانے کی جو ہے وہ کوشش کرتے رہے ہو۔ تو پھر اگر اللہ نے جو ہے وہ، میں جب یہ میری ضمانت ہوئی کوئی 6-8 ماہ بعد، تو میں قرآن پاک کا نسخہ لے کے گیا قومی اسمبلی میں۔ قومی اسمبلی کی جو چھت ہے اس کے اوپر 99 نام اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا اسپیکر سے، میں نے کہا جناب اسپیکر یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے، اوپر اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں، اگر میں نے کبھی زندگی میں ہیروئن کا نشہ کیا ہو، کسی ہیروئن فروش، منشیات فروش کی کبھی مدد کی ہو، کبھی ٹیلی فون کیا ہو تھانے کہ جی اس کی مدد کرو، تو اللہ تعالیٰ کا قہر اور غضب میرے اوپر نازل ہو۔ اور اگر یہ میں نے نہیں کیا، جو کہ نہیں کیا اللہ کے فضل سے، تو پھر جن لوگوں نے میرے خلاف جھوٹا مقدمہ بنایا ہے ان کے اوپر اللہ کا قہر اور غضب نازل ہو، اور ان کے اوپر ذلت مسلط ہو۔ آج ان کے اوپر ذلت مسلط ہے، مسلط ہے ذلت ان کے اوپر۔ یہ جتنی مرضی میڈیا کے اوپر چیخیں مارے، جتنا مرضی یہ سوشل میڈیا کا استعمال کریں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح سے یہ بچ نکلیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نہ یہ بچ سکتے ہیں، نہ ہم ایسا ہونے دیں گے۔ ہماری حکومت بنی تو اس نے کہا کہ جی میں آ رہا ہوں 25 مئی کو، ابھی میرا خیال ہے کہ 5-10 دن ہوئے تھے، اور کہا کہ میں اسلام آباد کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، جیسے اسلام آباد جو ہے یہ انڈیا کا کوئی شہر ہے۔ اور مجھے کہا کہ رانا ثناء اللہ تم ہوشیار ہو جاؤ، تمہیں اسلام آباد میں چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ میں نے کہا بیٹا تم آؤ، تمہیں بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ تو جب یہ ہم جیل میں تھے تو یہ کہتا تھا کہ جیل میں ایک جیسا رکھنا چاہیے سب کو، کسی کو کوئی خاص رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ اب روز درخواست دیتا ہے لے کے عدالتوں کو کہ جی مجھے سائیکل چاہیے، میں نے ورزش کرنی ہے، مجھے فلاں چیز چاہیے، مجھے اب گدا چاہیے۔ میں جب جیل میں تھا تو
سردیوں کا موسم تھا تو میں نے گھر سے گدا منگوایا. وہ 3 دن پڑا رہا ڈیوڑی میں اور اس کے بعد پھر انہوں نے واپس کر دیا. میں نے سپرنٹ سے کہا, میں نے کہا یار یہ اس کو بھیج دیتے. اس نے کہا کہ جی وہ انٹیلیجنس کے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں تو وہ ہماری شکایت کر دیں گے, اس لیے یہ تو مشکل ہے ہمارے لیے, ورنہ ہم بھیج دیتے. ہم وہاں پہ فرش پہ سوتے رہے. اب یہ کہتا ہے جی مجھے یہاں پہ میٹرس دیے جائیں. پھر کہتا ہے جی دیسی مرغی مجھے پکا کے دی جائے گی, اور ساتھ پھر کہتا ہے کہ دیسی مرغی دیسی گھی میں پکا کے دی جائے. اور وہ عدالتیں اس کو دے رہی ہیں, وہ اس کو اجازت دے رہی ہیں. دیسی مرغی کھا رہا ہے وہاں پہ اور دیسی گھی میں پکی ہوئی کھا رہا ہے, لیکن وہیں پہ کھائے گا انشاءاللہ, وہیں پہ رہے گا, وہیں پہ کھائے گا. تو معاملہ یہ ہے کہ اس طرح سے اس نے 4 سال یہ کچھ کیا. اس کے جب اس کی حکومت ختم ہوئی, ہمیں موقع ملا, پورا سال افراتفری, فتنہ گری. آج لانگ مارچ ہے, 1 ہفتے بعد شارٹ مارچ ہے, پھر جلسہ ہے, پھر جلوس ہے, پھر ریلی ہے. یعنی کوئی جائے گا, یہ ایٹمی قوت ہے. ہوا یہ ہے کہ جو اس نے IMF کے ساتھ معاہدہ کیا, جو کہ اب جون میں جا کے ختم ہوگا انشاءاللہ تعالی, اس کی وجہ سے تمام چیزوں پہ سبسڈی جو ہے وہ ختم کرنی پڑی. جب آپ نے دستخط کر کے دے دیے, ہماری جب حکومت آئی ہم نے کوشش کی کہ ہم اس پہ عمل نہ کریں, لیکن انہوں نے جو ہے وہ قسط روک دی. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں نہیں پتا کہ آپ کے وزیر اعظم کا نام عمران خان ہے یا شہباز شریف ہے. پاکستان کے وزیر اعظم نے معاہدہ کیا, عمل آپ کو کرنا پڑے گا. تو وہ سبسڈیز جو ہے, یعنی مثال کے طور پہ حکومت جو ہے, سبسڈی اسے کہتے ہیں کہ پیٹرول ہے, گیس ہے, بجلی کے بل ہیں, حکومت اس میں کچھ حصہ ڈالتی ہے تاکہ وہ بل ذرا تھوڑے نیچے رہے, عام آدمی کی پہنچ میں رہے. لیکن وہ جب سبسڈی ختم کی گئی تو ہر چیز 3 گنا ہو گئی, اور اس کی وجہ سے پھر مہنگائی. آج بھی اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے, اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس مسئلے کو حل کریں گے, اور ہماری بات پہ یقین اس لیے کریں کہ اس سے پہلے بھی ہم نے لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی کے مسئلوں کو حل کیا ہے. 2013 میں جب آپ نے PMLN کو, مسلم لیگ کو ووٹ دیا, میاں نواز شریف کو وزیر اعظم بنایا, تو یہ مسئلے جو تھے یہ بڑے اس وقت بڑی مشکل میں تھا ملک, دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے. ہم نے اگلے 4 سال میں 2017 تک یہ مسئلے حل کیے. تو یہ جو ہے مہنگائی کا معاملہ ہے تو یہ بہت بڑا عذاب, عام آدمی کے لیے بہت بڑی مشکل ہے, لیکن یہ دہشت گردی سے بڑا عذاب نہیں ہے, یہ لوڈ شیڈنگ سے بھی بڑا عذاب نہیں ہے. تو اس لیے اس کو جو ہے وہ قابو کیا جا سکتا ہے, اور انشاءاللہ تعالی پاکستان مسلم لیگ جو ہے اسے جو ہے وہ قابو کرے گی, عام آدمی کی زندگی کو آسان کرے گی. پچھلی مرتبہ الیکشن کے بعد جو ہے وہ حکومت نہ بن سکی. آپ کے کام, یہ چھوٹے چھوٹے کام جن کی آپ نے ابھی بھی بات کی ہے, آپ نے کہا جی 3 کروڑ 64 لاکھ کی جو گرانٹ ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم نے خرچ کی, لیکن کسی جگہ پہ ہو گیا, کسی جگہ پہ نہ ہوا. بات صحیح ہے, وہی گرانٹ اگر 3 کروڑ 64 لاکھ کی بجائے اگر وہ 5-7 کروڑ 64 لاکھ کی ہوتی تو ہر جگہ پہ ہو جاتا, کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ ہمیں 4 سال تو جس طرح سے گزرے وہ آپ کے سامنے میں نے عرض کیا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ عنوان یہ ہے, نظر یہ آ رہا ہے کہ پچھلی مرتبہ تو ہماری حکومت نہ بن سکی, لیکن اس مرتبہ انشاءاللہ تعالیٰ 8 فروری کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون مرکز میں اور صوبے میں حکومت بنائے گی انشاءاللہ. تو آپ کے یہ تمام مسائل جو ہے ان کو حل کریں گے انشاءاللہ. آپ کو دگنی تگنی گرانٹ دیں گے. نتھو چک بہت بڑا گاؤں ہے, بہت بڑا, یعنی یہ قصبہ ہے, یہ اب گاؤں سے ہر جگہ پہ بنے. یہ آپ مجھے نوٹ کروا دیں
ग्राउंड भी और ये सारा इंशाल्लाह ताला औकाफ के 5 एकड़ है ना, बस ठीक है, वहाँ पे उनको जी इंशाल्लाह ताला ये औकाफ की जो ज़मीन पड़ी है 5 एकड़, उसके लिए नौजवानों के लिए बेहतरीन स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाएंगे इंशाल्लाह। उसकी हिफाजत करेंगे, उसके ऊपर कब्जा ना करें। और बच्चियों का स्कूल है, ये सारे मसले जो है वो आपके इंशाल्लाह ताला, बच्चियों का स्कूल जिस तरह से इन्होंने कहा है कि वो आपने बिल्डिंग बनाई है थोड़ी, अच्छा नहीं इंशाल्लाह ताला, तो ये गवर्नमेंट आपकी इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी के बाद बनेगी और इंशाल्लाह आपके ये मसाइल भी और इसके अलावा भी जो चीज़ें यहाँ पे करने वाली हैं वो करेंगे। आपसे यही अपील है कि आप जो है वो 8 फरवरी को जो है वो भरपूर तरीके से, यानी इतना बड़ा गांव है, उतनी बड़ी लीड होनी चाहिए इंशाल्लाह। हमें भी फिक्र भी होगी और हमारे ज़मीर पे, हमारे ज़हन पे बोझ भी होगा कि भाई उन लोगों ने हमें इस तरह से इज़्ज़त से नवाजा है, तो हमने उसका जवाब देना है इंशाल्लाह। तो ये आप तरीके से जो है वो 8 फरवरी का इलेक्शन जो है वो कामयाब कराएं, शेर को